ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، انسان کے اندر اچھی صفات، کمال اور ہنر کے پیدا ہونے کے لیے اس صفت کے ماہر، اس فن اور ہنر کے حافظ کی صحبت میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کی تربیت کا ایک طریقہ، ایمان اعمال پر جمنے کا ایک راستہ نیک لوگوں کی صحبتوں کو لازم پکڑنا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کسی فن کا کوئی ماہر بننا چاہتا ہے تو پہلے سے جو اس لائن کا ماہر آدمی ہے اس کی صحبت میں لوگ وقت گزارتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس ہنر اور فن اور علم کے خود بھی ماہر بنتے ہیں۔ کتنے کو ہم نے ایسے دیکھا خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے MBBS نہیں کیا ہے اور میڈیکل سائنس کی تعلیم انہوں نے نہیں حاصل کی ہے، لیکن کسی ماہر حاذق اچھے تجربے کار ڈاکٹر کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نہیں تو کمپاؤنڈر ضرور بن جاتے ہیں، وہ دواؤں کے اچھے خاصے نام سے واقف ہو جاتے ہیں اور بیماریوں کا اچھا خاصا علاج کا تجربہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسے دیہات جہاں پر میڈیکل کے ماہر لوگ نہ پہنچ سکیں وہاں ان لوگوں سے کام اور خدمات کی حکومتیں بھی اجازت دے دیتی ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی کارپینٹر بننا چاہتا ہے، کوئی میکینک بننا چاہتا ہے اور کوئی بڑائی اور کوئی اور کام کرنے کا ماہر بننا چاہتا ہے تو پہلے سے جو اس فن کو ادا کر رہے ہیں لوگ ان کی صحبتوں میں وقت گزارتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کو اس چیز کی مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ آج کل تو لوگ غنڈہ گردی بھی صحبتوں کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں کہ چند دن شہر کے بڑے آوارہ اور غنڈہ قسم کے لوگ پہلوانوں کی صحبت میں لوگ یہاں سے جا کے رہ رہے ہیں کہ اتنے دن فلاں پہلوان کی صحبت میں رہ کے آیا ہوں تو لہٰذا اب میں یہاں اپنے گاؤں میں اور گلی میں غنڈہ گردی کر سکتا ہوں۔ تو غنڈے بننے کے لیے، پہلوان اور دادا بننے کے لیے، گلی کا ظالم بننے کے لیے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے سے اس فن کا جو ماہر آدمی ہے تو اس کی صحبت میں رہ کے آ رہے ہیں۔ تو صحبتوں کا تأثر اور اس کی وجہ سے اخلاق کا منتقل ہونا، اچھی بری صفات کا دوسرے کی طرف آنا، یہ بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی اس وقت تک کسی فن کے اندر اترتا ہی نہیں، اس میدان میں آتے ہی نہیں اور اس وقت تک دکان کھولتے ہی نہیں جب تک کہ اس جیسی دکانوں کے اوپر اپنا کچھ وقت گزار کر نہ آئے، اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ والا بننے کے لیے بہت نمازی، پرہیزگار، خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والا، اپنے عقائد کو، اعمال کو، اخلاق کو، معاشرت کو، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے صحبت یافتہ نیک اولیاء اللہ کے صحبتوں میں، ان کی معیت میں وقت کا گزارنا ضروری اور لازم ہے۔ اور اس کے ذریعے سے ان کی بہت کم وقت کے اندر بہت اچھی تربیت ہو جاتی ہے، بہت سی اچھی صفات ان کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں اور بہت سارے رذائل
گناہ اور خرابیاں خود بخود ان کی صحبتوں سے ان کے ذات سے نکل جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب وہ زمانہ نہیں رہا جس زمانے کے اندر بہت اچھے اولیاء اللہ مل جائیں، متقی زاہد عابد لوگ مل جائیں، اب ویسے لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے میں کسی کے پاس اپنا وقت نہیں گزار سکتا۔ یہ کوئی عذر ٹھیک عذر نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمانے کی طرح کے اولیاء اللہ نہیں ہیں، آج کے زمانے میں ڈھونڈنے لگے تو جنید بغدادی نہیں ملیں گے، سیدنا عبد القادر جیلانی نہیں ملیں گے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ملیں گے، ثابت تلیری نہیں ملیں گے، سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین نہیں ملیں گے، یہ یقینی بات ہے۔ لیکن ایسے ہی حضرت فرماتے ہیں کہ ہر فیلڈ کے اندر انحطاط آیا ہے۔ کیا پہلی جیسی غذائیں مل رہی ہیں؟ کیا پہلے جیسا گھی مل رہا ہے؟ کیا پہلے جیسا شہد مل رہا ہے؟ یا پہلے جیسی ترکاریاں مل رہی ہیں؟ پہلے جیسا پانی بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو کیا یہ بہانہ کر کے لوگ پانی پینا چھوڑ دیے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیے ہیں، صحت بنانا چھوڑ دیے ہیں؟ نہیں، بلکہ جو مل رہا ہے، جیسا مل رہا ہے، اس کو کھا رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جیسے زندگی کے دوسرے معاملات میں جو مل رہا ہے، جیسا مل رہا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو سنوار رہے ہیں، ایسے ہی اس راستے کے اندر بھی اگر بہت بڑے متقی زاہد عابد شخص نہیں مل رہے ہیں، نیک صالح مثالی اولیاء اللہ نہیں مل رہے ہیں، تب بھی جو ہیں ان کو غنیمت سمجھنا اور ان کی صحبتوں میں رہنا اور اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی، ایک تو ایمان لاؤ، زندگی میں تقوی لاؤ، اور تقوی آنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہو، صادقین کی صحبت میں رہو۔ تو نیک لوگ کون ہیں؟ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے نیک اولیاء وہ ہیں جن کو نہ تو آخرت کا ڈر ہے نہ دنیا کا کوئی غم ہے۔ ایسی دنیا میں اگرچہ کہ ان کے اوپر تنگیاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہو، ان کو دنیا کے ملنے یا دنیا کے چھوٹ جانے کا کسی طرح کا غم نہیں ہوتا، اور وہ اس دنیا کو آخرت بنانے کی فکروں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اسی جستجو اور کوششوں میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گزارتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو اب آخرت کی زندگی میں کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے اولیاء وہ ہیں، ان کی علامت اور شناخت اور پہچان یہ ہے اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم ان سے ملو گے اور دیکھو گے ان کو۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں، کیسے پہچانے؟ پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ پہچان وہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں آج چل پڑی ہے کہ وہ طرح طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بلکہ اب یہ کہ کوئی گنبد بنا ہوا ہو۔ زندوں کو تو ہم اولیاء اللہ سمجھنا ہی چھوڑ دیے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں اور ان کی مزار کو گنبد کے ساتھ سجا دیا جائے اور لوگ آ کے وہاں منتیں نظر ماننا شروع کر دیں، سجدے کرنے لگے، نعرے ماننے لگے، اور اس طرح کی واہیات اور بدعات اور خرافات انجام دیے جانے لگے، تب جا کے ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ اللہ کے اولیاء کے لیے دنیا سے رخصت ہو جانا شرط نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے اولیاء کے لیے شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہے، ان کو کپڑے پہننے کا بھی ہوش نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت کا پابند کوئی ہے، متبع سنت کوئی ہے، تو اس کو ولی ماننے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کے خرافات کر رہے ہیں، شریعت نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے، پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کھانے پینے میں حلال کے حدود کی پابندی نہیں ہے، ان کو بہت جلد ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان سے کوئی خلاف بات پیش آ جائے تو پھر لوگوں کو سمجھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خرق عادت، خلاف عادت، ما فوق الاسباب، جو چیزیں دنیا کے اندر رونما ہوتی ہیں ان کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ متکلمین نے بیان کیا ہے علم کلام کے اندر کہ اگر نبیوں سے بھی خلاف عادت، خرق عادت کوئی بات نبوت سے پہلے پیش آ جائے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ نبیوں سے نبوت سے پہلے بھی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بہت ساری خرق عادت، خلاف عادت چیزیں رونما ہوئی ہیں، ظاہر ہوئی ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام کے لیے بادل کا سایہ کرنا، یا حضور علیہ السلام کا بچپن میں چاند سے کھیلنا، یہ اعلان نبوت سے پہلے ہے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اور جو اعلان نبوت کے بعد جو خرق عادت باتیں پیش آتی ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں۔ اور جب کوئی چیز خرق عادت، خلاف عادت بات کسی نیک اللہ کے ولی سے ہو جائے، نبی سے نہ ہو، صحابی سے ہو یا اللہ کے ولی سے ہو، نیک متقی آدمی ہیں، اس سے اگر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ثابت ہیں۔ خود صحابہ کی زندگیوں میں اتنی کرامتوں کے واقعات ہیں بے شمار، اگر جمع کرنا چاہیں تو کتاب تیار ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کو بلایا، وہ کھانا کھا رہے تھے تو جیسا ہی لقمہ لیتے نیچے سے وہ لقمہ تیار ہو جایا کرتا۔ ایسا خلاف عادت بات ہے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہو، خود بخود آپ پلیٹ میں 4 نوالے ہیں، آپ ایک نوالا ایک لقمہ لیتے ہی خود بخود وہ ایک نوالا آ جائے کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، بہت دور لشکر ہے، یہاں سے آواز کی ان کو سنائی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے لیے ایک پیغام بھیجا، وہ سن کر ان کی اطاعت اس نے کی۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں ہیں، صحابی ہے راستہ بھول گئے اور جنگل میں ان کو شیر نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم حضرت سفینہ ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے راستے کی رہنمائی کر دی جائے۔ تو وہ جانور جس کی فطرت میں اللہ نے انسان کو کھانا لکھا ہوا ہے، وہ انسانوں کو دیکھ کر کوئی رہبری اور رہنمائی نہیں کرتا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتا، خلاف عادت، خلاف سنت، خلاف طریقہ وہ جانور ان کے لیے رہنمائی کیا ہے۔ تو اولیاء نیک لوگوں سے خلاف عادت کوئی بات پیش آتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کوئی آدمی نیک نہیں ہے صرف مسلمان ہے، اس سے بھی خلاف عادت باتیں پیش آ سکتی ہیں، اس کو معونت کہتے ہیں۔ عام آدمی ہے، کوئی آدمی یہاں سے ایک عام مسلمان ہے اور یہاں سے کوئی چیز اس کی کھو گئی یا کچھ ہو گیا اور اچانک اس کو وہ چیز مل گئی، خلاف عادت کوئی چیز اس کے پیش آ گئی، ایسا ہو سکتا ہے، امکانات ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی ہو سکتا ہے، متکلمین نے لکھا ہے کہ کوئی سچا پکا اللہ کا دشمن کٹر مخالف ہے، اس سے بھی خلاف عادت باتیں پیش آ جاتی ہیں۔ جیسے مسلمہ بن کذاب کے بارے میں ہے کہ ایک اندھا آیا اور یہ کہا کہ تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو تو میں ایک آنکھ سے معذور ہوں، آپ کی نبوت کے کرامت دکھاؤ اور میری یہ ایک آنکھ ٹھیک کر دو۔ تو مسلمہ بن کذاب نے ان کے سلسلے میں دعا کی تو وہ جھوٹا تھا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو اس کی آنکھ ٹھیک تھی وہ بھی خراب ہو گئی۔ تو یہ جو آنکھ خراب ہونا ہے یہ خلاف عادت بات ہے، کسی کی دعا سے، کسی کی بددعا سے آنکھیں خراب نہیں ہو جاتی، خلاف عادت بات ہے۔ نبی نہیں تھا، جھوٹا تھا، اس وجہ سے اللہ نے الٹا کر دیا، لیکن ہوا تو ہے۔ تو جو
سخت مخالف آدمی ہے، اسلام مسلمانوں کا دشمن ہے، اس سے بھی خلاف عادت باتیں پیش آ سکتی ہیں۔ یہ پنڈتوں کو بعض چیزوں کو دیکھ کر دھوکے میں مت آئیے، یہ کرسچنز کے پادریوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہونے والی شفا کو دیکھ کر متاثر مت ہوئیے، یہ یہودیوں کے ہاتھ پر ملنے والی صحت کو دیکھ کر اپنے ایمان کو کمزور مت کیجیے، اس لیے کہ خود علماء نے لکھا ہے کہ سخت مخالف آدمی سے بھی خلاف عادت باتیں ہو سکتی ہیں، اس کے بول سے اثر ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ سے باتوں کا صدور ہو سکتا ہے، اور اس کو شریعت کی نظر میں استدراج کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک عام سا غیر مسلمان ہے، اس سے بھی باتیں پیش آ سکتی ہیں، اس کو اہانت کہتے ہیں، اللہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے اس کے ہاتھ سے کچھ باتیں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کا مطلب حدیث میں بیان کیا گیا، اذا رأوا، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کی صحبت میں رہو تو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، دنیا سے نفرت پیدا ہو جائے، بیزاری پیدا ہو جائے۔ انہی اولیاء اللہ میں اللہ کے ولی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ جیسے نبیوں میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، امت اس بات پر متفق ہے کہ تمام نیک اولیاء اللہ کے امام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی اولیاء اللہ کے امام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اولیاء اللہ سے محبت کرنا قرآن و حدیث کی روشنی سے، ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کی صحبتوں کو پکڑنا چاہیے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی اچھی صفات کا علم حاصل کر کے، معلوم کر کے وہ صفات اپنے اندر لانا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی 473 ہجری میں پیدا ہوئے، 90 سال دنیا میں رہے، اور ان کی بہت ساری اچھی خوبیاں تھیں، جن میں سے 3 خوبیاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن باتیں ادھر ادھر ہو گئی۔ پہلی خصوصیت، پہلی صفات جس کا یعنی اس ربیع الثانی میں 11ویں کے مہینے میں جہاں عام لوگ ان کے لیے فاتحہ خوانی اور اظہار ثواب کے کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ ہمارے ایصال ثواب سے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، بعض جنازے ایسے ہیں کہ جن کے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس نماز جنازہ پڑھنے والے کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں ان پر نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری مغفرتیں ہوتی ہیں۔ ایسی شان ہوتی ہے حدیثوں میں ایسی بہت ساری روایت۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں لانا، یہ اصل حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تعلیم جو سب ہم کو زندگی میں لانا ہے، اس 11ویں کے مہینے سے یہ اصل فائدہ ہر ایک کو یہ 11ویں منانا ہے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی فطرت اور طبیعت بچپن سے یہ تھی کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ بالکل چھوٹے تھے، امی نے نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، چاہے مال لٹ جائے جان چلی جائے۔ ڈاکو آ گئے اور چھوٹے سے بچے ہیں، معمولی سی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی گدڑی لیے ہوئے ہیں، پوٹلی اٹھائے ہوئے ہیں۔ ڈاکو بڑے بڑے امیر لوگوں کو اور تاجروں کو لوٹے ہیں، ان کا مال لے کے گئے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ایک کونے میں دبک کے بیٹھا ہوا ہے، معمولی کپڑے ہیں، چھوٹی سی گٹھری لیے ہوئے، کپڑوں کی پوٹلی لیے ہوئے، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے ہیں۔ تو دشمنوں کو اور ڈاکوؤں کو خیال ہی نہیں ہے یہ بچے کے پاس بھی کچھ مال ہو سکتا ہے۔ جاتے جاتے کسی ڈاکو نے ٹھوکر مار کے کہا کہ تمہارے پاس بھی کچھ مال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے میرے پاس ہے، اور اشرفیاں ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا بچہ ہے، مذاق کر رہا ہے، چلے گئے۔ دوسرے نے پوچھا، تیسرے نے پوچھا، اور پھر کسی نے تلاش بھی کیا تو ان کی امی نے ایسے انداز سے اس کو چھپا کر سیل کے رکھا تھا کہ کسی کو ملا ہی نہیں۔
تو ہنسی مذاق کے لیے ان کو اٹھا کر وہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے اور پھر تلاش کیا. اس وقت میں بات ہوئی. قصہ وہ سنانا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں، 11ویں کا یہ پیغام دینا ہے کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی سچائی کی وجہ سے، اور سچائی کس سے بول رہے ہیں؟ سچے ڈاکو سے بول رہے ہیں جو جان لے سکتا ہے، مال لے سکتا ہے، ان سے سب کچھ چھینی جا سکتی ہے. ایسے کے سامنے ٹھہر کر سچائی بول رہے ہیں. کتاب الحیت موجود ہے. بعض اوقات بعض مقامات پر جھوٹ بولنے کی گنجائشیں نکل جاتی ہیں. یہ انکم ٹیکس ایسے ملکوں میں جہاں کی حکومتیں ان کے اوپر بے جا مالی تعاون لگا رہی ہیں، ٹیکس لگا رہی ہیں. ظالم حکومتوں کے پاس اجازت ہے کہ آدمی اپنے مال کو چھپائے اور سچائی کا اظہار نہ کرے. اس کی گنجائشیں نکلتی ہیں وہ جگہوں پر جہاں کی حکومتیں ظلم کر رہی ہیں، بیجا ٹیکس ان کے اوپر نافذ کر رہی ہیں، تو گنجائشیں نکلتی ہیں. یہاں گنجائش تھی، لیکن چوروں کے سردار کے سامنے بھی ٹھہر کر میرے بھائیو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا پیغام لیتے جائیں کہ وہ ان کے سامنے بھی ٹھہر کر سچائی کہہ رہے ہیں. آج بیٹا والد کے سامنے سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. شوہر بیوی سے سچائی کا معاملہ نہیں کر رہا ہے. بیچنے والا خریدنے والے سے، خریدنے والا بیچنے والے سے. افسوس تو یہاں تک بھی ہے لوگ لڑائی جھگڑوں کے اندر بھی طلاق دے دیے ہیں، اور ابھی بھی عالم دے دین کے سامنے مسئلہ پوچھنے کے وقت میں بھی ٹال مٹول اور باتیں گھما پھرا کر ایسی بات کے جس سے ان کی شریعت کے ان کے حساب سے معاملے کے جواز کا فتویٰ حاصل کیا جائے اس لیے گھماتے ہیں پھراتے ہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عالم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، استفتاء پوچھ رہے ہیں، وہاں پر بھی کتمان کسی طرح سے بہنوں کو کم حصہ مل جائے، کسی طرح سے وہ گزری ہوئی بیوی کا حق چھین لیا جا سکے، کسی طرح سے کوئی اور غلط کام کیا جا سکے، کسی کی زمین پر قبضہ ہو سکے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ چوروں کے سامنے کھڑے، ان کو یقین ہے کہ سچ بولوں گا تو یہ مال تو جائے گا ہی جائے گا اور ساتھ میں جان بھی جا سکتی ہے. اس کے باوجود حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کر سچ بول رہے ہیں. میرے بھائیوں 11ویں کا یہ پیغام لیتے جائیں، ہر ایک کو سنائیں. کم از کم میرے بھائیوں اب سے اپنی زندگی کے اندر توبہ کریں. ہم اولیاء اللہ کے نام لینے والے نہیں، اولیاء اللہ کے کام کرنے والے، اولیاء اللہ کی تعلیمات پر چلنے والے بننا ہے. تو اولیاء اللہ کی تعلیم یہ تھی کہ وہ اپنے بات کے اندر سچے تھے. دوسری صفت حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی طبیعتاً اور فطرتاً آپ بہت سخی تھے. اب اللہ نے بچپن میں بہت غربت کے ساتھ تعلیم ایسی حاصل کی، ایسے 40 آپ سوچئے اشرفیاں 40 اشرفیاں لے کر دوسرے ملک جا کر دوسرے شہر جا کر تعلیم حاصل کتنے دن میں ختم ہو جائیں گی؟ تھوڑے ہی دن میں وہ پیسے ختم ہو گئے. اس کے بعد بڑی مشقتوں کے ساتھ کبھی کبھی ان کے امی پیسے بھیج دیا کرتی تھیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے جتنے طلباء تھے اور ساتھی تھے وہ سب فاقے سے ہیں. اسی دوران ان کے پاس 8 دینار اشرفیاں پہنچی تو بازار گئے اور جا کر ان پورے پیسوں کا کھانا خرید کے لائے اور جتنے غریب دوست ان کے ساتھ تھے سب کو کھلا دیا. انہوں نے کہا تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا امی جان نے مہینے یا سال بھر کا جو خرچ دیا تھا وہ مجھے حاصل ہوا اور میں تم کو کھلا. یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے کہ میرے ساتھ ہی بھوکے رہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں فرمایا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی تو چھوڑ دیجئے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا تو چھوڑ دیجئے، مومن بھی وہ شخص نہیں ہو سکتا جو شخص کے پیٹ بھر کر کھائے. مقبات شعبان، کہ جو پیٹ بھر کر کھا کر سو گیا ہے، اور وجارہ، اور اس کا پڑوسی جائعن، بھوکا ہے، پڑوسی بھوکا ہے اور پیٹ بھر کر کھا لے تو وہ حضور کی نظر میں مومن ہی نہیں ہو سکتا.
بات جائے کہ اللہ کے ولی ہوں۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے ساتھی یہ مہینہ بھر کا سال بھر کا خرچہ ختم ہو جائے، کل مجھے بھی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، کھانے کے لیے فاقے آ جائیں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھی میرے آنکھوں کے سامنے بھوکے رہیں اور میں پیٹ بھر کر کھاؤں۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی سخاوت، مال کے خرچ کرنے کا کی جو فطرت اور طبیعت تھی اس کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو جیب میں رکھو، مال دیا ہے ہاتھ میں رکھو، دنیا کا دل میں آ جانا بہت خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جہاز ڈوب گیا پورا تجارت کا، تو لوگوں نے کہا آگے آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، اصل مال بھی چلے گیا اور فائدہ بھی چلے گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، دوسری صفت اور 11ویں کا دوسرا پیغام یہ دیتے جائیں کہ اپنی طبیعت کے اندر جو جس حالت میں ہے اس حالت کے اندر ہوتے ہوئے اپنے غریبوں کا، اپنے پڑوسیوں کا اور بھوکوں کا، ضرورت مندوں کے اوپر اپنے مال میں ان کا حصہ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ تیسرے تقوی کے اعلیٰ معیار پر حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ تھے۔ علم اتنا، اللہ نے بچپن میں ہی حافظ قرآن، عالم دین، پھر تقوی اور بہت علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا، یہ واقعات تو آپ نے سنے ہیں۔ اور حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی طبیعت یہ تھی کہ 40 سال تک عشاء کی، ایسے بہت سارے اللہ والے گزرے ہیں، ایک میں سینکڑوں ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، انہی میں حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، یعنی پوری رات عبادت میں گزارے ہیں، تلاوت میں گزارے ہیں، کئی قرآن پڑھنے کے معمولات تھے۔ اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی تعلیمات میں ہے، حضرت فرماتے تھے کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کا شیطان بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عالم ہے تو اس کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، اور اگر کوئی تاجر ہے تو اس تجارت کا ماہر شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر نور کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اس نور میں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ عبد القادر میں اللہ ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل سے تم کو پوری نمازیں معاف ہیں اور سارے حرام تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ حضرت پیران پیر رحمت، ہم جیسے رہتے تو خوش ہو جاتے کہ آہا کتنا بڑا مقام میں مجھے حاصل ہو گیا، آج تو چھوٹی سی بشارت ہو گئی خواب میں، تو پتہ نہیں ہمارے یعنی کیا ہم کس کو سنانا چاہتے ہیں، کس کو بولنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اعلان ہو جائے، ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ ہم کو یہ بشارت ہوئی۔ یہاں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ ہیں، اور یہ نیکی کے کام ہوتے ہیں، ان نیکیوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں تجلیات ظاہر ہوتے رہتی ہیں۔ یہ چیزیں عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جو اس فیلڈ کے ہیں وہ کرتے کرتے یہ چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ تو وہ ذکر کر رہے تھے، تجلی ظاہر ہوئی اور اس میں سے یہ اعلان ہوا کہ میں اللہ ہوں اور نمازیں معاف کر رہا ہوں۔ تو فوراً انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، پھر وہ بادل چھٹے اور وہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ ان الفاظ سے 70,000 فرشتوں کو میں نے 70,000 اولیاء اللہ کو میں نے دھوکہ میں ڈال دیا کہ میرا علم مجھے بچا رہا ہے، میری نمازیں مجھے بچا رہی ہیں، میرے صدقے مجھے بچا رہے ہیں۔ نہیں، یہ سب ایک طرف میرے اللہ میرا کام بنانے والے ہیں۔ تو آخری سانس تک، آخری وقت تک اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی نیکیوں پر بھی نہیں، تب کیا کرنا، بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ 11ویں کے مہینے کے اندر جہاں بہت سارے لوگ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ گزرے ہیں ان کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دن، تاریخ، وقت مقرر کرنا اور اس کے لیے خاص طور پر یہ سمجھنا کہ 11ویں کے لیے کھانا پکا کے کھلانا یہ ضروری نہیں ہے۔
ہم جو بیان کیے ہیں، آپ جو بیان کیے ہیں، اس کا آپ سن کے یہ نیت کر لیجئے کہ اس کا ثواب اللہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو پہنچا دے، یہ ہماری 11ویں ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے کھانا کھلانے کے ذریعے سے 11ویں کرنا، ضروری نمازوں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، تلاوت کے ذریعے سے کرتے ہیں، صدقہ خیرات کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، غریب کو پھل بانٹ کے کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جہاں یہ تعلیم یہ چیزیں کر رہے ہیں، کرنے والوں کو اولیاء اللہ سے محبت ہے، ہونا بھی چاہیے اولیاء اللہ سے محبت، لیکن شیطان ہماری اس محبت کے اندر بعض چیزیں یعنی بدعت اور رسم و رواج کی نکال دیتا ہے اور حقیقت سے ہٹا دیتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا۔ میں نے 3 صفتیں بیان کی، ایک تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی جیسی سچی تعلیمات ہیں، اپنے اندر سچائی لانا، سخاوت لانا، آخری وقت تک اپنے ایمان اعمال پر ڈرتے رہنا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔